15 شعبان کے تعلق سے عام طور پر بر صغیر کے اندر، ہمارے پڑوسی ممالک کے اندر بھی، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو یا بھارت ہو، اس کے قرب و جوار میں جو بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، عام طور پر اکثریت اس بات کو پھیلاتی ہے یا جانتی ہے، اور لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ 15 شعبان بڑی فضیلت والا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا بڑی عظمت اور بڑی بابرکت چیز ہے، اجر و ثواب بڑے سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں، سنت ہے۔ یہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں 15 شعبان کو روزہ رکھنا سنت ہے، اس کی رات کو 1000 نماز پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، قبرستانوں کو باقاعدے جناب علی قمقمیں اور لائٹسیں اور موم بتیاں اور اگربتیاں اور نہ جانے کیا کیا پیٹرومیکس اور لائٹ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ مسلمان روڈوں کے اوپر ہمارے لونڈے لفاڑے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، زور سے بولو آمین۔ باپ کی جیب سے چابیاں اڑا کر کے، بائکیں لے کر کے رات کے 2 بجے تک فراڈے بھرتے ہیں اور دھما چوکڑی مچاتے ہیں، پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں اور نہ جانے وہ خرافات کرتے ہیں جس کے اوپر یہود و نصارہ کو بھی حیا آئے، شرم آئے۔ وہ یہود و نصارہ بھی، وہ کفار بھی وہ کام اپنے تیوہاروں کے موقع پہ نہیں کرتے جو آج ہمارے یہ نوجوان کرتے ہیں۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس رات اور اس طرح کی طوفان بدتمیزی والی راتوں میں جو طوفان بدتمیزی کی جاتی ہے اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ تالا لگائیں گھر کے اندر اور ہر کی اپنے بچوں کو باہر نکلنے نہ دیں، کھیل کود کے نام پر یا کسی ایک بائک کے اوپر 4 لڑکے پھراڈے بھرتے ہوئے نکلتے ہیں، پولیس بھی پریشان، سب پریشان۔ اور یاد رکھو سب نگاہوں میں رہتے ہیں ان کے، ہر بچہ ان کی نظر میں رہتا ہے، ہر نوجوان پولیس کی نظر میں رہتا ہے، باقاعدہ اس کے فوٹوز ان کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ پولیس والوں کا بیان بھی ہے کہ ہم ان کے بدلے بعد میں لیتے ہیں اور ان کی چربیاں ہم بعد میں پگھلاتے ہیں پکڑ کر کے، اور بعد میں ہمارے ماں باپ ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہمارے بچے اس کے شکار ہو گئے، اس کے شکار ہو گئے، فلاں کے شکار ہو گئے۔ ہماری ذمہ داری ہے، 15 شعبان آ رہا ہے، طوفان بدتمیزی کی رات ہے، یہ شبھ رات ہے، یہ شب برات نہیں ہے، یہ رافضیوں کی راتیں ہیں، یہ الہاد کی راتیں ہیں، رات ہے یہ بابرکت رات نہیں ہے۔ اس تعلق سے جتنی بھی احادیث، جتنی بھی روایات حدیثوں کے نام پر موجود ہیں، اے میرے مسلمان بھائیوں کان کھول کر کے سن لو، کوئی مولوی، کوئی علامہ، کوئی محدث پوری دنیا کا مل کر کے یہ نہیں بتا سکتا یہ رات کوئی بڑی افضل اور بڑی فضیلت اور بابرکت رات ہے۔ اس کے اندر جو بدعات اور خرافات ہوتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کے اندر جو کچھ بھی بدتمیزیاں ہوتی ہیں، حلوے اور ماٹھے اور مردے بلانے کے نام پر، مردوں کی رات کہا جاتا ہے اس کو، میتوں کو بلانے جاتے ہیں۔ مولویوں نے باقاعدہ یہ ڈھکوسلے امت کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں کہ جو لوگ نیاز اور فاتحہ اس رات نہیں کرتے، حلوے اور ماٹھے بناتے نہیں ہیں اور ان کی نظر و نیاز اپنے دادا پردادا لوگوں کے نام نہیں کرتے، مردے آتے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے ہیں، اگر فاتحہ ہو گئی تو دعائیں دیتے چلے جاتے ہیں، اگر حلوے اور ماٹھے نہ کھلائے گئے اور فاتحہ نہ ہوئی تو لعنت بھیج کر کے چلے جاتے ہیں، اس گھر والے کے اوپر لعنت برستی ہے، استغفر اللہ۔ میتیں، روحیں اس طرح سے آ کر کے اپنے گھروں کا چکر مارتی، کیا ڈرامہ ہے یہ؟ دنیا نہ ہوئی پکنک اسپاٹ بنا رہی ہیں روحیں نکل کر کے آسمان سے۔ آپ کو نہیں معلوم کتنے بڑا عقیدے کے ساتھ فراڈ ہے یہ؟ اللہ کے بندوں، جو روحیں یہاں سے نکلتی ہیں یا تو علیین میں جنت کے ان گھروں میں بند ہو جاتی ہیں جہاں اللہ نے ان کے لیے ٹھکانہ رکھا ہے، یا سجین میں جیلوں کے اندر قید ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا کی جیلیں نہیں ہیں نکل کر کے مٹر کشتیاں کرتی پھریں۔ اس طرح کے روایات گڑھ کر کے امت کے اندر پھیلا کر اور امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بدعات ہیں، اس میں شرکیات ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ کو مختلف خطبات میں، مختلف جمعوں میں ممکن ہے بہت سارے علماء بیان کریں گے، خاص طور سے ہماری مسجد کے اندر انشاءاللہ اس کے بیانات ہوں گے۔ ان سے دور رہیے، بلکہ 15 شعبان کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہیں ہے، الا ایک ہی جمعرات کے اور بدھ کے روزے آدمی رکھتا ہے، یا جو بھائی جن کے روزے چھوٹ گئے ہوں، یا جو عورتیں مجبوری کی وجہ سے جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ ان دنوں کے اندر اپنے ان روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان آ رہا ہے اس کے استقبال میں ہم روزے رکھیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ الغرض تو شعبان کا اس کی کوئی فضیلت و زینت نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور جو اعمال، جن اعمال میں بدعات شامل ہو جاتے ہیں، وہ اعمال بجائے اجر و ثواب کے وہ گناہ ہوتے ہیں، نیکیاں نہیں ملتی، گناہ ملتے ہیں اس کے اوپر۔ ہمارا کام ہے بتا دینا، آپ کا کام ہے عمل کرنا۔ اگر نہیں عمل کریں گے تو خود بربادیوں کا منہ دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، کائنات کے ذرے ذرے کی لعنت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میری امت کے آئیں گے، میں ان سے دور سے دیکھوں گا اور کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں مجھ سے قریب کرو، مجھ سے قریب کرو، انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدث من بعدک، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گھٹالے آپ کے دین میں کیے ہیں۔ دین کا نام لے لے کر کے امت کو گمراہ کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا، بدعات پھیلائی
آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی غضبناک ہوں گے، غصہ ہوں گے، اور انتہائی غضب اور انتہائی غصے میں رحمت للعالمین جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گے، کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر عبادی، دور ہٹاؤ ان مردودوں کو، دور ہٹاؤ، لے جاؤ ان کو ہمارے سامنے سے، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ دین کو بدلنا، بدعت ایجاد کرنا، دین میں تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ بدعت ایجاد کرنے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، بدعت ایجاد کرنے والا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ہم تک نہیں پہنچائی، ہم کو معلوم، کہاں سے معلوم اس کو؟ اس لیے چاہے آپ مولوی ہوں، چاہے علامہ ہوں، چاہے آپ شیخ ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، محدث ہوں، کچھ بھی ہوں، اپنے زمانے کے اللہ سے توبہ کیجئے۔ ہر مولوی، ہر عالم، ہر عوام، ہر خواص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے ڈرو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تبتغوا خطوات الشیطان، اور اللہ اور شیطان کے قدم پہ قدم ملا کر کے مت چلو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔